السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وقال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس وقت پوری دنیا کا موضوع ایک ہی ہے، اور اس موضوع پر کچھ بھی بات کہنے کی ہمت اور طاقت نہیں ہے۔ حالات سے آپ سب باخبر ہیں۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہے اللہ کی طرف سے پورے عالم کے مسلمانوں کے لیے، اور خاص طور پر وہ سرزمین، وہ ارض فلسطین جس کی تعریف قرآن پاک میں کی گئی ہے۔ وہاں کے رہنے والے مسلمان جن حالات سے گزر رہے ہیں، ان حالات پر روشنی ڈالنے کی ہمت نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ شاید زمین نے ایسا دلدوز منظر کبھی نہ دیکھا ہوگا کہ ہاسپیٹل کے اندر چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، پردہ نشیں عورتیں جو اپنا درد دور کرنے کے لیے، اپنے دکھ کا مداوع کرنے کے لیے ہاسپیٹل میں پناہ گزیں ہیں، اس ہاسپیٹل پہ بم مار کر ان کے درد میں اضافہ کر دیا گیا، بلکہ ان سب معصوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ شاید آپ میں سے کسی نے ہمت کیا ہو اس منظر کو دیکھنے کا۔ اللہ نہ کرے کہ پھر کہیں کبھی بھی کسی کو ایسا منظر دیکھنے کا موقع ملے۔ اللہ پاک ان کمزور و نہتے مسلمانوں کی مدد فرمائے، ان کے حوصلے کو بلند فرمائے۔ دین اسلام پر اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے، اور ظالم قوم کو، یہود و نصارہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ صفحہ ہستی سے مٹا دے، ان کو نیست نابود کر دے۔ وہ اسی کے لائق ہیں۔ مسلمان اگر نہیں کر سکتے ہیں، اللہ تو کر سکتے ہیں، اللہ کے پاس طاقت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان کیا کر رہے ہیں۔ بہرحال آج تذکرہ ہوگا اس ارض فلسطین کا جہاں مسجد اقصیٰ موجود ہے، اور ہمارے دین و شریعت میں اس سرزمین کی کیا حیثیت ہے، ہم مسلمان آج اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ سورہ اسراء کی یہ پہلی آیت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر آخر الزماں، ہم سب کے آقا و مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا ذکر فرمایا ہے۔ لیکن اس آیت میں سفر معراج پر گفتگو نہیں ہوگی، بلکہ اس سرزمین کی جس الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمایا ہے، آج بات اس پر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پاک ہے اللہ کی ذات جس نے چلایا اپنے پیارے بندے کو رات کے بعد
تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. اب اس مسجد اقصیٰ کی تعریف، اس زمین کی تعریف، وہ مسجد اقصیٰ الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس کے چاروں طرف برکت والا حصہ برکت پھیلا دیا ہے. ہم نے اس کے ارد گرد برکت پھیلا دیا. بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم ان کو یعنی اپنے محبوب بندے کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلا دیں ہماری نشانیاں، اپنی نشانیاں. بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور دیکھنے والا ہے. پوری دنیا کے مسلمانوں کا رشتہ فلسطین سے اس بنیاد پر بہت مضبوط رشتہ ہے، ایک بنیاد نہیں ہے. پوری دنیا کے مسلمانوں کا رشتہ ارض فلسطین سے روحانی بھی ہے، ایمانی بھی ہے، انسانی بھی ہے. ہماری روح مسجد اقصیٰ کو کنارے کر کے کامیاب نہیں ہو سکتی ہے. جس طرح ہمارا تعلق روحانی اور ایمانی مسجد حرام سے ہے، مسجد نبوی سے ہے، اسی طرح مسجد اقصیٰ سے بھی ہے. ہم سب کے آقا و مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی سفر کر سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ مسجد اقصیٰ کا سفر کرے، مسجد اقصیٰ کی زیارت کرنے کے لیے سفر کرے، جائے. بعض صحابی نے عرض کیا کہ حضور اگر ہم میں سے کوئی وہاں تک نہ پہنچ سکے، یعنی وہاں پہنچنے کی ہمت یا صلاحیت نہیں ہے، اس کے پاس خرچ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، وقت نہیں ہے، تو حضور نے فرمایا کم از کم کچھ تیل بھیج دے وہاں روشنی کے لیے، تیل بھیج دے. یہ حدیث میں موجود ہے. چنانچہ اس حدیث کی بنیاد پر پوری دنیا سے وہاں تیل جانے لگا چراغ جلانے کے لیے. یہ بجلی کا زمانہ تو نہیں تھا. مسجد اقصیٰ میں روشنی کے لیے چراغ جلایا جاتا تھا، اس چراغ میں تیل ڈالا جاتا تھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کے بعد پوری دنیا سے وہاں تھوڑا تھوڑا تیل پہنچنے لگا جلانے کے واسطے. اور باضابطہ ایک کنواں ہے، ایک کنواں بنایا گیا تیل رکھنے کے لیے. وہ کنواں ابھی موجود ہے، ان آنکھوں نے اس کو دیکھا بھی ہے، اور اس میں تیل بھی موجود ہے. کنویں میں اچھا خاصا گہرا کنواں ہے، اس میں تیل موجود ہے. اب تو روشنی کا زمانہ ہے، بجلی کا زمانہ ہے، لیکن کنواں ہے. ہمارا رشتہ اس مسجد اقصیٰ سے اس بنیاد پر بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں اپنے پاس بلانے کے لیے مسجد حرام سے، بیت اللہ شریف سے ڈائریکٹ بھی بلا لیتے، سیدھے بلا لیتے، لیکن مسجد حرام سے لے جا کر مسجد اقصیٰ میں اتارا براق پر سوار کر کے. اور وہاں تاریخ بنی، ایسی تاریخ جو اور کہیں نہیں بنی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں کو، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کو وہاں پر اتار دیا کہ آج میرے آخری نبی، میرے سب سے زیادہ محبوب نبی یہاں آنے والے ہیں، آپ ان کے پیچھے نماز پڑھ لو، تاکہ ہم ان کو امام الانبیاء کا لقب دے دیں اور یہ سعادت سارے نبیوں کو حاصل ہو جائے کہ میرے محبوب کی مقتدی بن کر نماز پڑھا. پوری دنیا میں کہیں پر بھی، حتیٰ کہ مکہ مکرمہ میں بھی
یا مدینہ منورہ میں بھی یہ بات نہیں ہوئی ہے کہ سارے نبیوں نے ایک وقت وہاں پہنچ کر نماز پڑھی ہو جماعت کے ساتھ۔ یہ صرف اور صرف اس ارض فلسطین میں جو مسجد اقصیٰ ہے وہاں پر ہوا ہے۔ اور پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے پھر آسمان کا سے اٹھایا اور سیر کرایا۔ تو ہمارا رشتہ تو اس مسجد سے اور اس زمین سے ہے، تعلق ہے۔ فلسطین وہ سرزمین ہے جہاں بے شمار نبیوں کی آمد ہوئی ہے۔ وہ مسجد اقصیٰ جو ہمارا پہلا قبلہ رہا ہے، آپ سب جانتے ہوں گے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے اعلان سے پہلے جو بھی نماز پڑھا وہ سب مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے پڑھا۔ مکہ مکرمہ میں ہو کر آپ کی نماز مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے ہوتی تھی، کیونکہ وہی ہمارا قبلہ تھا۔ اعلان نبوت کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھتے تھے، مگر ایسی جگہ کھڑے ہوتے تھے خانہ کعبہ میں کہ آپ کے سامنے خانہ کعبہ ہوتا تھا اور پھر آپ کے اس سیدھ میں بیت المقدس۔ اب یہاں بیت المقدس ہے، مسجد اقصیٰ ادھر ہے، تو آپ ادھر کھڑے ہوتے تھے تاکہ سامنے مسجد حرام بھی ہو اور اس کے سامنے مسجد اقصیٰ ہو، دونوں کو قبلہ بنا کر آپ نماز پڑھتے تھے۔ جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہجرت کے بعد، اب وہ بات نہیں رہی، مسجد حرام ادھر ہو گیا اور مسجد اقصیٰ ادھر ہو گیا۔ اب آپ مسجد حرام کی طرف منہ کریں گے تو مسجد اقصیٰ کی طرف نہیں کر سکتے، اور اگر مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کریں گے تو مسجد حرام پیٹھ کی طرف آئے گا، ادھر رخ نہیں ہو سکتا۔ تو اب نماز تو پڑھنا ہے مسجد اقصیٰ کی طرف، اس لیے کہ قبلہ وہی ہے۔ تو آپ مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھتے تھے، مگر ایک بات دل میں آتی تھی، اے میرے اللہ، یہ مسجد حرام ہمارا قبلہ بن جاتا، یہ بیت اللہ شریف سے محبت، اس کی عظمت جو آقا کے دل میں تھی کہ بے شک وہ مسجد اقصیٰ سارے نبیوں کا قبلہ رہا ہے اور ہمارا بھی قبلہ ہے، لیکن تمنا ہے کہ مسجد حرام ہمارا قبلہ بن جاتا۔ دل میں یہ بات آتی تھی، انہ یعلم السر واخفی، اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے جو دل کے چھپے ہوئے راز کو بھی جانتا ہے۔ اور اسی بنیاد پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتے تھے کہ شاید جبرائیل آتا ہو کوئی پیغام لے کر کے۔ انہی حالات میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر صحابہ کرام کو جماعت سے 4 رکعت والی نماز پڑھا رہے تھے، 4 رکعت والی نماز پڑھا رہے تھے۔ کدھر منہ کر کے پڑھا رہے تھے؟ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے پڑھا رہے تھے۔ اور عین نماز میں جب 2 رکعت نماز ہو چکی ہوتی ہے، آسمان سے جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر آتے ہیں، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ میرے محبوب، ہم دیکھ رہے ہیں، کیا پیار ہے، کس انداز سے اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، میرے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھانا۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم پھیر دیں گے آپ کا رخ ایسے قبلہ کی طرف جو آپ کو زیادہ پسند ہے۔ ایک تو فرمایا پھیر دیں گے، تو اب دل میں بات آئے گی ابھی اور کتنا وقت لگے گا، فوراً اللہ نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھیر دیجیے اپنا منہ۔
اپنا منہ پھیر دیجئے مسجد حرام کی طرف، ہو گیا فیصلہ۔ اور عین نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اب ادھر گھوم گئے، اور صحابہ کرام ادھر پیچھے کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ صحابہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ تو ادھر پھر گیا اور نماز ٹوٹی نہیں، تو وہ بھی نماز کی حالت میں گھوم کر ادھر چلے گئے، ان کی بھی نماز نہیں ٹوٹی۔ ایک نماز 4 رکعت والی 2 رکعت پڑھی گئی مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے، اور 2 رکعت پڑھی گئی مسجد حرام کی طرف منہ کر کے، وہ نماز ہو گئی تاریخی نماز، اور وہ جگہ بھی تاریخی بن گئی۔ آج وہاں پر ایک مسجد بنی ہوئی ہے جسے مسجد قبلتین کہتے ہیں، 2 قبلہ والی مسجد۔ اس مسجد میں 2 گنبد بنا ہوا ہے، اسی بات کو بتانے کے لیے کہ اس مسجد میں آدھی نماز ادھر منہ کر کے پڑھی گئی اور آدھی نماز ادھر منہ کر کے پڑھی گئی، اور قیامت تک وہ نشانی موجود رہے۔ تو مسجد اقصیٰ سے ہم مسلمانوں کا روحانی، ایمانی ہر طرح کا تعلق ہے، اور ہم اس تعلق سے بیدار نہیں ہو سکتے۔ 3 مسجدوں کے لیے سفر کرنے کی اجازت ہے اسلام کے اندر، اس 3 کے علاوہ چوتھی کسی مسجد کے لیے زیارت کرنے کے لیے سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے، صرف 3 مسجد کے لیے اجازت ہے۔ نمبر 1 مسجد حرام مکہ مکرمہ میں، اس کی زیارت کرنے کے لیے پوری دنیا کا مسلمان سفر کر کے جا سکتا ہے۔ نمبر 2 مسجد نبوی مدینہ منورہ میں، اس مسجد کی زیارت کرنے اور دیکھنے، وہاں نماز پڑھنے کے لیے پوری دنیا کا مسلمان سفر کر کے جا سکتا ہے۔ اور تیسرے مسجد اقصیٰ فلسطین میں بیت المقدس، وہ اس مسجد کو دیکھنے کے لیے بھی پوری دنیا کا مسلمان سفر کر کے جا سکتا ہے، اس کی اجازت بھی ہے اور اس پر ثواب بھی ہے۔ مسجد حرام میں 1 نماز پڑھنے پر 1 لاکھ کے برابر ثواب ہے، مسجد نبوی میں 1 نماز پڑھنے پر 50,000 کے برابر ثواب ہے، اور مسجد اقصیٰ میں 1 نماز پڑھنے پر 1000 نماز کے برابر کا ثواب ہے۔ اس سرزمین کو ہم کبھی بھول نہیں سکتے، نظر انداز کر نہیں سکتے۔ وہ سرزمین سارے نبیوں کی سرزمین ہے، اور ہم سارے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، لاتے نہیں لاتے؟ کسی یہودی سے پوچھو کہ تم سارے نبیوں پر ایمان لاتے ہو، وہ کہتا نہیں، ہم تو صرف ایک نبی کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام۔ کسی نصرانی سے پوچھو تم سارے نبیوں کو مانتے ہو، نہیں مانتے، ہم تو صرف عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ لیکن یہ صفت اور یہ شرف صرف اور صرف کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کو حاصل ہے، کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے سارے امتوں میں افضل ترین امت بنایا ہے، اور ان کی یہ شرافت بھی ہے کہ یہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے ساتھ ساتھ پچھلے تمام نبیوں پر ایمان لاتا ہے۔ ایک مسلمان ہم میں سے کوئی اگر خدا نخواستہ یہ کہہ دے کہ ہم کسی ایک نبی کو نہیں مانتے، وہ گیا، پھر وہ ایمان میں رہے گا نہیں۔ ہمارا تو ایمان کا ایک جز ہے، آمنا باللہ و ملائکتہ و کتبہ، ہم تو اللہ پر، اس کے رسول پر، فرشتوں پر، سارے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، ساری کتابوں کو مانتے ہیں۔ وہ صرف توریت کو مانتے ہیں، وہ صرف انجیل کو مانتے ہیں، ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، توریت زبور انجیل کو بھی مانتے ہیں۔ اس سرزمین پر جو مسجدیں اور جو جگہیں ہیں وہ ہم سب کے لیے قابل احترام جگہ ہیں، قابل عزت جگہیں ہیں۔ وہی سرزمین ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام موجود تھے، اور ان کی اولاد میں جو انبیاء کرام آئے ان سب کی سرزمین وہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی یہ قوم جس نے دعویٰ کر دیا ہے، یہ تو وہ قوم ہے جس نے اپنے نبیوں سے غداری کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو بھیجا کہیں دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو ٹکا سا جواب اپنے نبی کو دے دیا، فَذْهَبْ أَنْتَ، تم جاؤ، وَرَبُّكَ، اور تمہارا رب جائے۔
انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہیں بیٹھیں گے، ہم نہیں جا رہے۔ یہ یہود کی تعریف ہے کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کے موجودگی میں ان کے حکم کو یوں توڑا، اور جتنے نبیوں پر حملہ ہوا ہے، قتل کا ارادہ ہوا ہے یا قتل کیا گیا ہے، وہ سب قتل کرنے والے یہی یہود تو تھے۔ ہم تو سارے نبیوں پر ایمان لانے والے ہیں، اور یہ نبیوں کے قاتل ہیں، یہود و نصارہ نبیوں کے قاتل ہیں۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، اور انہوں نے اسی سرزمین پر عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے کے لیے ایک گھر میں بند کر دیا تھا، اور پکڑ لیتے تو سولی چڑھا دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا ایک آدمی وہاں پر موجود کر دیا، جس کو ان لوگوں نے پکڑ کے سولی چڑھا دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا زندہ۔ قرآن گواہ ہے، ہم قرآن کے ماننے والے ہیں۔ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم بل رفعه الله الیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا اپنے طرف، انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا، نہ ان کو سولی چڑھایا، بلکہ ایک مشابہ، ایک آدمی انہی کی شکل کا ان کے سامنے آ گیا جس کو انہوں نے سولی چڑھایا۔ وہ فلسطین کی وہ سرزمین ہے، وہی فلسطین ہے جہاں حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ کے بغیر شادی اور بغیر شوہر کے بیٹا عنایت فرمایا، تو انہی قوم نے مریم علیہ السلام پہ تہمت لگا دیا، زنا کا عیب لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی برات اور ان کی پاکیزگی کا اعلان کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام ماں کے گود سے یہ بولنے لگے، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب ملی ہے، وجعلنی نبیّ، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے۔ ماں کے گود سے بولنے لگے، مگر اس قوم نے پھر بھی نہیں مانا۔ آج یہودیوں کی مدد کے لیے بڑا لمبا لمبا ہاتھ بڑھا رہے ہیں لندن والے، انگلینڈ والے، عیسائی لوگ بھی بھول گئے اس دن کو جب یہودیوں کے قتل کے در پہ عیسائی تھے، ہم مسلمان نہیں تھے۔ عیسائیوں نے کبھی یہودیوں کو برداشت نہیں کیا ہے، لیکن آج صرف اور صرف مسلمانوں کی دشمنی میں ان عیسائیوں نے بھی ان کے ساتھ دوستی کر لیا، مدد کا ہاتھ بڑھا دیا۔ وہ بھول گئے اپنی تاریخ کو، جب وہ گھروں میں بند کر کر کے عیسائیوں کو مارتے تھے، یہودیوں کو مارتے تھے عیسائی، کبھی برداشت نہیں کیا۔ ہم نے کبھی ان کے ساتھ، مسلمانوں نے کبھی ان کے ساتھ کوئی ظلم کا رویہ نہیں اپنایا، لیکن انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ، آپ گزشتہ جمعہ سن سکے ہوں گے جہاں تک بات پہنچی ہوگی، کہ انہوں نے ہمیشہ دشمنی نبھایا ہے، صرف اس بنیاد پر کہ یہ مسلمان بنو اسماعیل میں کیوں آئے، ہم بنو اسرائیل والے پوری دنیا پر قابض رہیں گے، یہی ان کا منشا تھا، جس میں یہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ ہم فلسطین سے محبت کرتے ہیں، فلسطین کے ایک ایک مسلمان سے، ایک ایک بچہ سے محبت کرتے ہیں، وہاں کے ایک ایک ذرہ سے محبت ہماری ہے، اس لیے کہ ہماری اسلام میں، ہماری تاریخ میں، ہمارے قرآن میں اس سرزمین کا ذکر موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جتنے واقعات لکھے ہوئے ہیں اسی سرزمین کے تو ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی بادشاہت بھی عطا فرمایا تھا اور نبوت بھی عطا فرمایا تھا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ بادشاہت بھی پوری دنیا کی، اور صرف دنیا کی بادشاہت نہیں، حکومت آپ کی ہواؤں پر بھی تھی، آپ پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، آپ چیونٹیوں کی بات سمجھتے تھے، ایسی بادشاہت اور حکومت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اسی سرزمین پر تو ہے۔ ہیکل سلیمانی جو سلیمان علیہ السلام نے جناتوں سے کو حکم دے کر وہ بنوایا، مسجد ابھی موجود ہے، اور اتنا بڑا بڑا پتھر چوکور بالکل اسکوائر، 4 فٹ اونچا، 4 فٹ دائیں بائیں، 4 فٹ چاروں طرف سے 4 فٹ کا اتنا بڑا پتھر تو کوئی آج اٹھا نہیں سکتا،
بڑے بڑے کران کی ضرورت پڑے گی، لیکن اس زمانے میں وہ پتھر اٹھا کے ایک پر ایک رکھا گیا اور مسجد تیار۔ وہ جنات کر رہے تھے یہ کام، وہ ابھی بھی اسی طرح پتھر پہ پتھر رکھا، کوئی مسالہ نہیں، کوئی سیمنٹ نہیں، خالی پتھر کے اوپر پتھر رکھا، اور اتنے بڑے بڑے پتھروں کو سجا کر ایک مینارہ لمبا سا بنایا گیا، کوئی مسالہ نہیں، پتھر کے اوپر پتھر رکھا، بہت اونچا مینارہ جنات کے ذریعہ سلیمان علیہ السلام نے بنایا۔ تاریخ سب موجود ہے، ہم مسلمان اپنی تاریخ پڑھتے ہی نہیں۔ اس سرزمین کو دیکھیے، سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا ہے، چونٹیوں کی بستی مل گئی۔ قرآن میں ایک سورہ اتارا اللہ تعالیٰ نے اسی واقعہ کو بتانے کے لیے، ہم مسلمانوں کو کچھ خبر بھی نہیں۔ اسی سرزمین فلسطین کا واقعہ، چونٹیوں نے دیکھ لیا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، تو سردار نے کہا چونٹیوں کی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، اے چونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، وہ تو تمہیں کچل دیں گے، ان کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہاری تو ہستی مٹ جائے گی، اس سے بہتر ہے کہ تم اندر چلی جاؤ۔ اور یہ بات سن لیا سلیمان علیہ السلام نے، تو ہنسی آ گئی۔ فتبسم ضاحکا من قولها، چونٹی کی سردارین عورت تھی وہ، مؤنث، اس لیے نملہ کہا گیا ہے، نمل نہیں کہا، نمل تو مذکر چونٹی کو کہتے ہیں، نملہ کہا گیا، اس کا مطلب کہ وہ عورت تھی، وہ چونٹیوں پر حکومت کرنے والی۔ کہا ذرا اس کو پکڑ کے لاؤ، وہ باہر کھڑی تھی، ساری چونٹیاں دن دن اندر چلی گئی سوراخ میں، اور کسی نے اس کو پکڑ لیا اور سلیمان علیہ السلام کے سامنے ہتھیلی پر رکھ کے لاگے پیش کر دیا۔ اب سلیمان علیہ السلام اس سے بات کرنے لگے، تم نے کیوں ڈرایا؟ تمہیں نہیں پتہ ہم اللہ کے نبی ہیں، ہم ظلم کریں گے؟ کیوں ڈرایا چونٹیوں کو؟ چونٹی کو بھی اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، نبی سے بات کر رہی ہے۔ میں نے کہا حضور آپ ناراض نہ ہوں، میں نے کیا کہا؟ وہم لا یشعرون، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، انجانے میں، تو آپ کا کیا قصور ہے؟ آپ کی لشکر کے پاؤں کے نیچے چونٹی چلی جائے گی تو لشکر کا کیا قصور ہو، تو انجانے میں کریں گے، لیکن نقصان تو چونٹیوں کا ہوگا، اس لیے میں نے اپنی قوم کو کہا کہ اندر جاؤ۔ یہ سوال جواب موجود ہے قرآن پاک میں، ہدہد کا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے، ملکہ سبا کا واقعہ قرآن پاک میں، جو سب سلیمان علیہ السلام سے ریلیٹڈ واقعات ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ کے سفر کا وہ سرزمین جہاں حضور کا براق باندھا گیا تھا، وہ کڑی ابھی موجود ہے، پتھر میں سوراخ کیا ہوا وہاں پر۔ تو ہم کیسے بھول سکتے ہیں فلسطین کو، اور ہم کیسے بھول سکتے ہیں وہاں کے مسلمانوں کو؟ ہمارا تو شیوا اور ہماری زندگی کی روح تو یہ ہے کہ ہم پوری دنیا کے مسلمانوں سے ہمدردی و محبت رکھتے ہیں، اور اس سرزمین کی تعریف جب قرآن پاک میں آئی ہے، وہاں کے باشندے مسلمان واقعتاً اس لائق ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان ان کے ساتھ ہمدردی جتائیں۔ ہم یہود و نصارہ نہیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، جس نے اپنے نبیوں کے ساتھ نازیبا سلوک کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے جتنے واقعات لکھے ہیں قرآن پاک میں موجود ہیں، اسی سرزمین کے ہیں۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا نہ کیا۔ جب فرعون نے ان کو نکالا اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے کہ ہمیں مارنے کے لیے دریا کے کنارے لا کھڑا کیا ہے، پیچھے فرعون ہے، آگے دریا ہے، ہم تو یا تو ڈوبیں گے یا مریں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا، چپ ہو جاؤ، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب موجود ہے، میرا رب مجھے راستہ دے دے گا، میرا رب مجھے راستہ بتا دے گا، نجات کا، بچاؤ کا راستہ۔ تم بزدل قوم، ڈرپوک قوم،
موت سے گھبرانے اور ڈرنے والی قوم، اللہ پہ یقین نہیں تمہارا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا موسیٰ علیہ السلام دریا پہ لاٹھی ماریے، مارا تو راستہ بن گیا۔ اب اس قوم نے، ظالم قوم نے کہا کہ ہم ایک راستے سے نہیں جا سکتے، ہمارے تو 12 فرقے ہیں۔ آپ کے کتنے فرقے ہیں؟ مسلمانوں آپ بھی اپنے گریبان میں نظر ڈالو، آپ کے یہود تو 12 فرقوں میں تھے، ہم اور آپ کتنے فرقوں میں ہیں؟ کہنے میں شرم کیوں آ رہی ہے؟ جو سچائی ہے 72 فرقوں میں ہے۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، آج جو کچھ بھی فلسطین کا حال ہوا ہے ہمارے فرقوں کی وجہ سے ہوا، ہمارے فرقہ بندی کی وجہ سے ہوا، ورنہ مجال تھی یہ ڈرپوک قوم یہود و نصارہ کی مسلمانوں پہ انگلی اٹھا لیتی، لیکن شرم تو آتی ہے بولتے ہوئے کہ ہم مسلمان اتنے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں کہ ان نہایت غریب کمزور مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے بس اتنا ہے، کتنا ہم کیسے بتائیں، کیسے سمجھائیں۔ سب بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں؟ جیسے ایک عورت درد ذہ کی وجہ سے ہاسپٹل میں بھرتی ہے، اب اس کو بچے کی ولادت ہونے والی ہے، تکلیف میں ہے کہ نہیں ہے؟ اب باہر سارے کھڑے ہیں، نانیالی، دادیالی، سسرالی، پسرالی سب کھڑے ہیں، سب تکلیف محسوس کر رہے ہیں، کوئی مدد کر لے گا جا کر کے اندر؟ وہ تکلیف تو اس کو اکیلے جھیلنا ہے۔ خدا کی قسم آج وہی حال ہے، فلسطین کے مسلمانوں کا یہی حال ہے، وہ مر رہے ہیں، جل رہے ہیں، وہ نکالے جا رہے ہیں، ان پر پانی بند کیا جا رہا ہے، ان پر کھانا بند کیا جا رہا ہے، ان میں کوئی سونے۔ خدا کے وہ منظر اب دیکھنا آسان نہیں ہے، اتنا بڑا بچہ ہے، پورا زخمی ہے، زمین خون گرا ہوا ہے، اس پر لیٹا ہوا ہے، اس کے باپ کے بس میں کچھ نہیں ہے، اس کا باپ سینے پہ ہاتھ سلا کے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، ترنم کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کو پھونک رہا ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ کر نہیں سکتا۔ اتنا پانی نہیں ہے کہ اس کا خون دھو دے، اتنا کپڑا نہیں ہے کہ اس کے زخم پہ ساٹ دے، اتنا مرہم نہیں ہے کہ اس پر مرہم لگا دے، اور باقی لوگ پوری دنیا کے اندر وہ ظالموں سے ہاتھ ملا رہے ہیں، ان سے مصافحہ کر رہے ہیں، ان سے خون پہ بات کر رہے ہیں۔ خدا کے ہاں حساب تو دینا ہی پڑے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پوری دنیا کے تمام مسلم ممالک کو تمام فرقہ بندی بند کر کے، ختم کر کے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے ایک طرف ہو جانا چاہیے، ہاتھ اٹھا لینا چاہیے۔ بڑے بڑے امریکہ کا دم ٹوٹ جائے گا، یہ لندن والے برسٹ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے کہ مسلمان کھڑا ہو گیا۔ مسلمان کا مقابلہ بھلا کوئی دنیا میں کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں کر سکتا۔ لیکن مسلمان فرقوں میں بٹے ہیں، ہم شیعہ ہیں تو سنی کی مدد نہیں کریں گے، ہم سنی ہیں تو شیعہ کی مدد نہیں کریں گے، ہم ایسے ہیں، اور سب کو تو لالچ لگی ہوئی ہے کہ ہمارا مالک، ہمارا آقا امریکہ ہم پر کھانا بند کر دے گا، پانی بند کر دے گا۔ فکر تو اس بات کی لگی ہوئی ہے، تو جھوٹ موٹ کہہ رہے ہیں کہ ہم فلسطین کے ساتھ، فلسطین کے ساتھ۔ 10 دن، 12 دن، 14 دن، 15 دن ہو گیا، کوئی مدد ہے؟ اب ہاسپٹل پہ بم گر رہا ہے، اور زیادہ زیادہ سوگ منا لیں گے 3 دن کا، زیادہ زیادہ وہ مذمتی بیان جاری کر دیں گے، اس کے علاوہ کچھ کرنے کا دم نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، ساری دنیا کے مسلمانوں کو، حکمرانوں کو، مسلم حکمرانوں کو اللہ تعالی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ایک حساب دنیا میں بھی ہوگا اور دوسرا حساب آخرت میں ہوگا۔ زہیب اختر بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کلی شہناز